Good morning and assalamu alaikum. Welcome to the Smart School City Campus Online Islamic Class for Grade 6. صفحہ نمبر 47. فرمانرواؤں کو دعوت اسلام. مقصد طلبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف حکمرانوں کو دی گئی دعوت اسلام کے بارے میں پڑھایا جائے. پچھلے سبق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں صلح حدیبیہ کے بارے میں کہ مسلمانوں کا قریش کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا. اب اس معاہدے کے نتیجے کے اندر جنگی ماحول سے امن ہو گیا تھا اور امن والی زندگی مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور قبائلوں کے سرداروں کو خط لکھے. ان خطوں کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عرب تک محدود نہیں تھی، وہ پوری انسانیت اور پوری تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اور دوسرا سبب یہ تھا کہ اگر بادشاہ یا فرما رواؤں انہیں اسلام قبول کر لیا تو ان کی رعایا میں سے بہت بڑا حصہ مسلمان ہو سکتا تھا اور اسلام جلدی پھیل سکتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھی بادشاہوں اور فرما رواؤں کو خط لکھے ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلا خط نجاشی کو لکھا. نجاشی کو دعوت اسلام. نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا. اس کا نام اسیمہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو خط دے کر اس کے پاس بھیجا. اس خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، یہ خط محمد اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی شاہ حبشہ کے نام. اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ اور سلامت رہو گے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا: اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تم پر اپنی قوم نثار کا گناہ بھی ہوگا. یہ تو خط تھا. اب اس خط کا نجاشی کے اوپر کیا اثر پڑا؟ نجاشی نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا، ان کا احترام کیا، تخت سے نیچے اترا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی اور اسلام قبول کر کے عزت و احترام و عقیدت کے ساتھ بھرپور خط لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے کی گواہی دی. دوسرا خط مکوکس کے نام. مکوکس مصر کا بادشاہ کا لقب تھا. اس کا نام جریج بن متی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتیہ کے ہاتھ ان کے نام 10 ذیل خط ارسال فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکوکس شاہ مصر کے نام میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لاؤ، سلامت رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل کفر کا گناہ بھی ہوگا. خط پڑھ کر اس نے کہا: میرے علم میں یہ تو تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں آئے گا. اسے خاطر قاصد کی تعظیم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھیجے، لیکن اسلام قبول کرنے کی سعادت نہ پا سکا. تیسرا خط قیصر روم کے نام. قیصر روم کے بادشاہ کا لقب تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اسی مضمون کا خط اسے لکھا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. یہ خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے. اس نے خط پڑھ کر ابو سفیان کو بلا کر مختلف سوالات کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف چیزیں پوچھی. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا. پھر قیصر روم نے ابو سفیان سے کہا: اگر تمہارے یہ جواب درست ہیں تو وہ وقت آنے والا ہے جب ان کا قبضہ میرے پایہ تخت تک پہنچ جائے گا. مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس کا ظہور عرب سے ہوگا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا اظہار کی، لیکن وہاں موجود لوگوں کے احتجاج پر وہ اسلام قبول نہ کر سکا. اگلا خط کسریٰ کے نام. کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا. اس کا نام خسرو پرویز تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حذیفہ کو اس قسم کا دعوتی خط دے کر اس کے پاس بھیجا. یہ خط پڑھ کر شاہ ایران غصے میں آ گئے. اس نے نامہ
मुबारका फाड़ दिया और यमन के हाकिम को हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके ले आओ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस आकर ये तफसील हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आपने फरमाया, इसने मेरा ख़त नहीं फाड़ा बल्कि अपनी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यमन के हाकिम बाज़वान के नुमाइंदे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करने आए तो इन्होंने फरमाया, खसरो परवेज़ को कत्ल कर दिया गया है। वो वापस चले गए और इन्हें मालूम हुआ कि खसरो को इसके बेटे शेरवा ने इसी रात कत्ल कर दिया था। इसी तरह खसरो परवेज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारका की तौहीन करने और इस्लाम को छुटाने के सबब अपने अंजाम को पहुंचा। दीगर फरमारवाओं को ख़त। कुछ हाकिमों के नाम हैं यहाँ पर जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखे थे और इसी मज़मून के ख़त लिखे थे और इनकी ज़्यादा जिनके लिए दर्जल ज़्यादा मशहूर हैं। बहरीन के हाकिम मंजर बिन साबिन को ख़त लिखा। ये ख़त हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हा लेकर गए। हाकिम यमामा खुदा बिन अली को ख़त लिखा। ये ख़त हज़रत सलीद बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हा लेकर गए। हाकिम दमिश्क हारिस बिन अबी शमर को ख़त लिखा। ये ख़त शुजा बिन वहाब रज़ी अल्लाह अन्हा लेकर गए। शाह अमान जैफर को ख़त लिखा और ये ख़त हज़रत उमरो बिन असाम रज़ी अल्लाह अन्हा लेकर गए। इन खतूत के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन दुनिया भर के बादशाहों को इस्लाम की दावत दी। कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ कुफ्र पर डटे रहे, लेकिन इन खतूत के ज़रिए इस्लाम का तारुफ पूरी दुनिया तक पहुँच गया। अब एक्सरसाइज है, सरगर्मियाँ खाली जगह पुर करें। नजाशी हबशा के बादशाह का लक़ब था। मकोकस का नाम हरीज बिन मती था। कैसर ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ सवालात अबू सुफियान से किए। कसरा ईरान के बादशाह का लक़ब था। सवाल नंबर बे, कालम अलिफ को बे से मिलाएं। कैसर रूम को बादशाह, खुसरो ईरान का बादशाह, हाकिम यमामा हुदा बिन अली, हारिस बिन अबी शमर, हाकिम दमिश्क, हाकिम बहरीन मंजर बिन सावी। सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, सफ़ा नंबर 47, पहला पैराग्राफ, तीसरी लाइन। इन खतूत का एक सबब यहाँ से लेकर इस्लाम कबूल कर लेता है। सवाल नंबर 2, सफ़ा नंबर 48, पहली 3 लाइन। नजाशी का ये ख़त से लेकर गवाही दी। सवाल नंबर 3, सफ़ा नंबर 49, कैसरा के नाम ख़त, दूसरी लाइन। ख़त पढ़कर शायरान गुस्से में आके इसने नाम मुबारका को फाड़ दिया और यमन के हाकिम को हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके मेरे पास लाओ। उसके बाद लास्ट की 3rd लाइन, यमन के हाकिम यहाँ से लेकर अंजाम को पहुँचा दिया। सवाल नंबर 4, आखिरी सवाल। कैसे रूम के नाम ख़त, उसकी दूसरी लाइन। इसने ख़त पढ़कर अबू सुफियान को बुलाकर मुख्तलिफ सवाल किए। यहाँ से लेके अगला सफ़ा, दूसरी लाइन। इसका ज़हूर अरब से होगा।